کے سامنے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر اس کے سامنے دیکھو نا، آدمی سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، باری باری ایک آدمی بات کرتا ہے کسی صدر مجلس کے ساتھ، تو جب صدر مجلس سے بات کرتا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اپنی نشست سے، جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صدر مجلس بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے، کوئی بات مجھ سے کرنا چاہتا ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت اس کا کوئی دھیان دنیا کی کسی اور شے کی طرف نہیں، وہ صرف صدر مجلس سے ہم کلام ہے، مخاطب ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کر جب کہا اللہ اکبر، اونچی آواز سے اللہ کو پکارا اور سبحانک اللہم کہا، اے اللہ، آواز دی اے اللہ تو پاک ہے۔ جب بلایا تو اللہ رب العزت تو خاص اس کی طرف متوجہ ہو گیا کہ میرا بندہ کھڑا ہو گیا ہے میرے حضور، میری مجلس میں کھڑا ہے میرے حضور، میری بارگاہ میں، اور مجھے پکار کے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب اس مثال کو تھوڑا اپلائی کریں کہ کسی شخص کو آپ نے کھڑے ہو گئے کہ سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صدر مجلس نے اجازت دی کرو بیٹے بات، تو آپ بات اس سے کر رہے ہیں اور دھیان آپ کا کسی اور طرف چلا جائے، آنکھ کسی اور طرف اشارہ دے رہی ہو، ذہن کسی اور طرف ہو، تو وہ تو دو چار جملوں میں محسوس کر لے گا، وہ کہے گا بیٹے پہلے آپ اپنے دماغ کو حاضر کریں، جو کہنا آپ تو غیر حاضر ہیں، بات مجھ سے کر رہے ہیں، دھیان آپ کا کسی اور طرف ہے، وہ آپ کے انداز گفتگو سے ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے جیسے لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کا دھیان، میں تو ہمیشہ کر لیتا ہوں، اور تو ہر بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، میں تو کیٹیگوریکل ہوں۔ کوئی آدمی اگر مجھ سے گفتگو کر رہا ہو اور گفتگو کے دوران اس کا ذہن کسی اور طرف ہو تو اسٹریٹ اوے اسی لمحے میں اس کو بتا دوں گا کہ آپ کا بیٹے ذہن اٹینٹیو نہیں ہے، آپ پہلے ذہن کو حاضر کر لیں پھر اپنی بات کریں۔ تو جب دنیا میں لوگوں کی یہ حالت ہے کہ آپ اس سے بات کریں اور ذہن متوجہ نہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ خلاف ادب ہے، خلاف ضابطہ ہے، خلاف آداب ہے، کوئی یہ بات گوارا نہیں کرتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کہاں یہ بات کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر اس کو پکار بھی لیا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پکار لیا، اللہ پاک متوجہ ہو گیا، جی میرے بندے بول کیا کہتا ہے، اللہ کو متوجہ کر لیا۔ اب اس کے حضور کھڑا ہوا ہے 4 رکعتوں کے لیے، دھیان اس کا انارکلی گھوم رہا ہے، دھیان گھر میں گھوم رہا ہے، دھیان کاروبار کی طرف ہے، دیگر دنیاوی امور کی طرف ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اہل ادب اور اہل باطن کے ہاں اور اہل صفا کے ہاں کتنی بڑی بے ادبی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں؟ یہ نقطہ سمجھایا میں نے، ہمارا تعلق یہ ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ ہم جب اس کے حضور بیٹھے ہوتے ہیں، چند لمحے نکالتے ہیں حضور الہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے زندگی میں دن بھر میں، اور اس لمحے بھی ہم حاضر نہیں ہوتے اس کے پاس، جسم وہاں چھوڑتے ہیں، ذہن کسی اور طرف ہوتے ہیں۔ اور ثانیاً ان مثالوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم اتنے اٹینٹیو ہوتے ہیں تو اب ایک لمحہ تھوڑا سوچئے کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اس سے گفتگو شروع کر دی، اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تسبیح شروع کر دی، سبحان ربی العظیم، اے میرے رب تو سب سے زیادہ عظیم ہے، سبحان ربی الاعلی، اس کو بلائے جا رہے ہیں، ذہن کسی اور طرف غیر حاضر ہے۔ گویا اللہ کے ساتھ ہم کلامی میں ہماری اتنی دلچسپی بھی نہیں جو ایک کسٹمر کے ساتھ گفتگو میں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں اور نماز میں عبادت میں ہماری اتنی دلچسپی بھی نہیں کہ وہ ہماری توجہ کو کاملاً اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، جو ڈرامہ دیکھتے یا خطاب سنتے یا دوستوں کی گپ شپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتی۔ ہم ہر مجلس میں ہر ایونٹ میں بیٹھتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، ایک جب اللہ کی مجلس اور اس کے حضور میں آتے ہیں تو سب کچھ یاد رکھتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ حقدار وہ جگہ ہے کہ انسان سب کچھ بھول کر آئے،
یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تو اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے تو تیرے اوپر کامل نسیان ان ما سوی اللہ طاری ہو چکا ہو۔ جب تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، اللہ کے حضور حاضر ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اللہ کی جناب میں کھڑا ہو، اس کی عبادت میں، اس کی طاعت میں، عمل صالح میں اس کی طرف متوجہ ہو کر اذا نسیت، سب کچھ بھول چکا ہو، نسیان اما سوی اللہ، اللہ کے ہر ما سوا کو بھول چکا ہو، جب تک نسیان کامل ہر غیر از خدا کی نسبت طاری نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کی یاد نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں، اس کی عبادت۔ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ابتدا یہاں سے کریں۔ ہر روز کم سے کم فرض نماز کے درجے میں اس نے 5 مواقع دیے ہیں اپنے سے تعلق جوڑنے کے، روزانہ۔ پھر جو اس سے زیادہ تعلق بڑھانا چاہے پھر وہ اور مواقع نفلی عبادات کرے، پھر اس سے زیادہ تعلق جوڑنا چاہے پھر اور مواقع ہیں، پھر بقایا اوقات میں بھی اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، حتیٰ کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر کھڑے ہو تب بھی اللہ کی یاد رکھے، چلتے پھرتے بھی اللہ کی یاد رکھے، بیٹھا ہو تب بھی یاد رکھے، لیٹا ہو بستر پہ تب بھی یاد رکھے۔ تو ہم تو اس وقت بھی اللہ کی یاد کا حق ادا نہیں کرتے جب عین یاد الہی ہو رہی ہوتی۔ دیکھو کتنا فرق ہے، کہاں وہ بات کہ یاد الہی کے وقت میں بھی اس کی یاد نہ ہو، یاد نہ رہے، کہاں یہ حال، اور کہاں یہ حال کہ جو اوقات ظاہراً یاد الہی کے نہیں وہ دنیاوی مشاغل میں ہیں ان میں بھی اللہ کی یاد نہ بھولے۔ کتنا زمین آسمان کا فرق۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اب اللہ پاک نے فرمایا مردان حق وہ ہیں، اللہ کے بندے مرد وہ ہیں کہ خرید و فروخت کریں، تجارت کریں۔ تو خرید و فروخت اور تجارت کے دوران ان کی جو مشغولیت ہے وہ مشغولیت بھی انہیں اللہ کی یاد نہیں بھلاتی، یعنی وہ اوقات جو ظاہراً اللہ کے ذکر و عبادت کے لیے مخصوص نہیں، ظاہراً مخصوص ہیں بیع و شراء کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، آفس ورکنگ کے لیے، لوگوں کے ساتھ، ہیومن بینگز کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے، سوشل انٹریکشنز کے لیے، وہ اوقات جو دنیاوی مشاغل کے لیے مختص ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ان اوقات میں بھی لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اوقات دنیاوی امور کے لیے جو مختص، ان کی مشغولیت بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد سے محروم نہیں کرتی، اللہ کی یاد نہیں بھلاتی، اللہ کی یاد ان کے دل و دماغ سے محو نہیں کرتی۔ کہاں یہ درجہ جو اللہ چاہتا ہے، اور اس درجے کو نام دیتا ہے کہ یہ ہیں مردان حق۔ اور اسی کی تائید میں فرمایا پھر جب اللہ کی یاد آ جائے، جب وقت اللہ کی یاد کے مقرر ہے، جو اوقات اللہ کی یاد کے لیے خالصتاً مقرر ہیں، جیسے رات ہے وہ نیند کے لیے مقرر ہے، دن جاگنے اور کاروبار حیات کے لیے مقرر ہے، کوئی وقت کھانے پینے کے لیے مقرر ہے، کوئی آپ کے ریسٹ کے لیے مقرر ہے، کوئی کام کاج کے لیے مقرر ہے، کوئی دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے لیے مقرر ہے، کوئی بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے مقرر ہے، کچھ نماز کا، عبادت کا، تلاوت کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اعمال صالحہ اور ذکر اذکار کا مقرر ہے۔ یہ تقسیم اوقات ہے۔ تو جو اوقات خالص ذکر اور عبادت کے لیے مقرر ہیں ان اوقات میں بھی اللہ کی یاد نہ آئے دل و دماغ میں، اور یاد دنیا کی رہے، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ جو اوقات خالص دنیاوی مشاغل کے مقرر ہیں ان اوقات میں بھی اللہ کی یاد نہ بھولے، کام وہ کریں، یاد اللہ کی رہے۔ ہتھ کار ول دل یار ول، کار سے مراد کام، ہاتھ کام کاج میں لگا رہے، اپنا فرض ادا کرے، دل یار محبوب حقیقی میں لگا رہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی شفٹ ہو گئی ہے ہماری لائف میں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ رسمی رہ گیا ہے، بالکل رسمی، ٹریڈیشنل، کنونشنل۔
جب نماز جیسے فرض عبادت کا حال یہ ہو گیا ہے